الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں جمع ہونے کا موقع عطا کیا، پھر اس کے بعد اپنے بھائیوں اور اپنے بزرگوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے وقت عنایت کیا۔ میں نے بس آپ کے سامنے ایک واقعہ ذکر کرنا ہے اور اسی میں میرا پیغام، میری نصیحت اور آپ سب کے نام دعوت موجود ہے۔ آج ہم اس مرکز خالد بن ولید کے اندر جمع ہیں۔ یہ کوئی عام پروگراموں جیسا پروگرام نہیں ہے، بلکہ آپ سارے بھائی جمع ہوئے، آپ کو دعوت پہنچی کہ آپ نے کس پروگرام میں آنا ہے؟ تربیتی نشست میں۔ ماشاءاللہ مجھ سے پہلے بھی آپ نے گفتگویں سماعت فرمائیں، میرے بعد بھی انشاءاللہ تعالی ہماری جماعت کے علماء کرام بزرگ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ آج میرے عزیزوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جماعت کو اللہ تعالیٰ نے جو عروج عطا کیا ہے اس کا آپ سب کو علم ہے۔ الحمدللہ کہاں سے یہ جماعت چلی اور آج کن مقامات پر پہنچی ہوئی ہے، اور آج میں اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے کتنے فوائد اور کتنی ساری چیزیں اور کتنی ساری منازل طے کر کے ان کو حاصل کر چکے ہیں۔ بس اسی تناظر میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے اور میں اپنے لیے آپ سب کے لیے اس کو عرض کرنے لگا ہوں، ذرا پوری توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کیجئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے ہیں جناب ابراہیم، بڑے عظیم المرتبت ہیں۔ جناب ابراہیم بیان کرتے ہیں اپنے والد محترم سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم المرتبت صحابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اول روز سے ہی تاجر اور امیر صحابہ میں رکھا، اور حالت و کیفیت یہ تھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب کچھ ان کے رشتہ داروں نے، اعزاء اقارب نے لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر ان کے ہاتھوں میں خیر و برکت رکھی، مدینہ میں آ کر بھی انہوں نے جو کام کیا، حتیٰ کہ اگر مٹی کو ہاتھ لگاتے اللہ اس کو بھی سونا بنا دیتا، لیکن کبھی دین کے کاموں میں، جہاد کے کاموں میں پیچھے نہ رہے۔ جناب ابراہیم بیان کرتے ہیں، ایک دن میرے ابو عبد الرحمن بن عوف کا روزہ تھا، افطاری کا وقت ہوا تو ہم نے ابا جی کی خدمت کے اندر افطاری پیش کی، قسم ہا قسم کے کھانے، تاکہ ابو نے روزہ رکھا ہوا ہے افطاری کر لیں۔ کہتے ہیں کھانا ان کے سامنے پڑا ہے، افطاری کا سامان ہے، افطاری ہوئی، کھجور پانی کے ساتھ افطاری کی اور اس کے بعد رک گئے اور فرمانے لگے ہم لوگ جہالت سے نکلے، اسلام کو قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہجرتیں کی، مشکلات برداشت کی۔ میرے کئی ایک ساتھی
اللہ کی راہ کے اندر شہید ہو گئے۔ فرمانے لگے قتل مصعب بن عمیر وہو خیر منی، مصعب بن عمیر مکے کا شہزادہ شہید ہوا، وہ مجھ سے کہیں بہتر تھا۔ پتہ یہ چلا جو لوگ شہید ہو چکے ہیں وہ ہم سے، بولو یار، جو شہید ہو چکے وہ ہم سے بہتر تھے۔ یہ شہداء کی جماعت ہے نا، بھولے تو نہیں؟ لگتا بھول گئے جی۔ کبھی ہم شہیدوں کے تذکرے سنتے، شہیدوں کی باتیں ہوتی، شہیدوں کے مار کے وہ سلسلہ انشاءاللہ کبھی ٹوٹ، بولو پچھو سٹیج تو ہی آواز آ رہی ہے، اگوں بندے ٹھلے نے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد نے انشاءاللہ قیامت تک چلنا ہی چلنا ہے۔ جتنی مرضی پابندیاں ہو جائیں، قیادت پابند سلاسل ہو جائے، جماعت پر پابندیاں لگ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، جس اللہ کے لیے کام شروع ہوا ہے انشاءاللہ اس اللہ کے نام پر کام کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ بہرحال کہتے مصعب بن عمیر شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ کفن فی بردۃ، پہلے یہ شہزادہ تھا مکے کا، پھر جب اس نے ہجرت کی مدینے آیا، نبی کے قدم سے قدم ملایا، پھر کیفیت یہ بنی کہ ان کو جب کفن دیا گیا نا تو ایک چادر نصیب ہوئی، اور حالت یہ تھی ان غطی رأسہ بدت رجلا، اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ یہ مصعب بن عمیر بیان کرنے والے کرتے ہیں ان کے سیرت نگار کہ ایسا پیارا شہزادہ تھا، اگر ایک مرتبہ کوئی لباس پہن لیا نا، اتنا امیر و کبیر، دوبارہ وہ لباس نہیں پہنتے تھے۔ خوشبو ایسی لگاتے مہنگی ترین، جس گلی سے مصعب بن عمیر گزرتے لوگ پہچان لیتے کہ مصعب شہزادہ گزرا ہے۔ اور اب جب شہادت ہوئی تو کیا کیفیت ہے؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ایک چادر میں کفن دیا گیا، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا، آپ کی بھی آنکھیں بھر آئیں کہ میرے دین پر قربان ہونے والے کیسے کیسے ہیرے ہیں۔ فرمایا سر ڈھانپ دو، پاؤں ننگے کر دو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، فرمایا قتل حمزہ، حمزہ بھی شہید ہوئے، وہو خیر منی، وہ بھی مجھ سے بہتر تھے۔ اگلی بات سنو میرے عزیزو، یہ دو شہیدوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمانے لگے ثم بسط لنا من الدنیا ما بسط وقد اعطینا من الدنیا ما اعطینا، اس کے بعد یہ ہوا فتوحات ہوئی، مال و دولت آیا، دنیا ہمارے لیے کھول دی گئی، ہمیں آج دیکھ لو کتنی دنیا عطا کر دی گئی۔ یہ تذکرہ کر رہے ہیں، اور اگلا جملہ تو ہلا کے رکھ دینے والا ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ فرمانے لگے وقد خشینا، اب ہمیں یہ ڈر لگتا ہے ان تکون حسناتنا اجلت لنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی دے دیا جائے۔ شہید تو آگے نکل گئے، وہ تو جنتوں کو پا گئے، ہم جو پیچھے رہنے والے دنیا کے اندر مگن ہو گئے، دنیا کے لیے بھاگ دوڑ اور دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم دنیا میں اتنے مگن ہو جائیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہ ہو، نہ دعوت کے کام کا، نہ جہاد کے کام کا۔ میرے عزیزوں ذرا اس بات پر ہم سب غور کریں، ہمارے شہداء، یہ شہداء کی جماعت کہاں کہاں کس کس انداز میں، کس کس گھر سے نکلنے والے شہزادوں نے یہاں پر قربانیاں پیش کی۔ آج چلتی چلتی یہ جماعت ان شہادتوں کے اوپر کھڑی ہونے والی، الحمدللہ خدمت کے میدانوں سے گزرتی ہوئی، آج اللہ کے فضل و کرم سے سیاست کے میدانوں میں ہے، اور امید ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان کے ایوانوں میں ہوگی انشاءاللہ۔
اور اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ کو یہ لوگ نظر آتے ہیں نا، یہ حرمت قرآن کا مسئلہ ہے۔ سویڈن میں قرآن کو نظر آتش کیا گیا، قرآن کو پھاڑا گیا، اور یہاں ہمارے حکمران، آپ اندازہ کریں، یہ اپنی سیاست میں مگن ہیں۔ کوئی کہتا ہے عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، کوئی کہتا ہے مریم ہماری ریڈ لائن ہے۔ آج آئی ہے تو جناب ہر طرف شور و غل اور سارا، ان کو اسی سے فرصت نہیں ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں قرآن ہماری، بولو ہماری ریڈ لائن کیا ہے؟ سارے بول لیں، جو قرآن کو ماننے والے، یقین رکھنے والے بول لیں ہماری ریڈ لائن کیا ہے؟ قرآن۔ اور ہم اس قرآن پر انشاءاللہ اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ دیکھو نا جہانگیر ترین کی بیٹی کے کہتے ہیں وہ شادی پر انہوں نے سونے کے سکے نچھاور کیے ہیں، ابھی کہتے ہیں ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، اور اپنی حالت ان حکمرانوں کی کیا ہے؟ ہاں انشاءاللہ العزیز جس وقت یہ جماعت آئے گی اللہ کے فضل و کرم سے تو قرون اولیٰ کی یادوں کو تازہ کر دے گی انشاءاللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے، یہ جو میں نے واقعہ ذکر کیا ابھی اس کا آخری حصہ میں نے آپ سے عرض کرنا ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی، میں بھی یہ یاد دلاتا ہوں ہمارے شہداء ہمیں بھی یاد کر لینا، گلشن میں جب بہار آئے ہمارا بھی خون شامل ہے تزئین گلستان میں، ہماری اس جماعت کی بنیادوں کے اندر شہداء کا خون ہے، اور اس خون کو ہم بھلا نہیں سکتے۔ اور میرے عزیزوں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جب یاد کیا مصعب بن عمیر کو اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور یہ بات کی، اس کے بعد ان کے لخت جگر ابراہیم بیان کرتے ہیں ثم جعل یبکی، پھر ابا جی عبد الرحمن دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئے، حتی ترک الطعام، اور انہوں نے افطاری کے بعد والا کھانا ہی چھوڑ دیا۔ یہ ہے ان لوگوں کا ذکر خیر۔ آؤ میرے عزیزوں، شاید میری اور آپ کی تو یہ کیفیت نہ بن پائے، لیکن کم از کم ہمیں اپنے شہداء کو کبھی بھولنا نہیں ہے۔ یہ میری اس تربیتی نشست کے موقع پر نصیحت ہے، انہی راستوں پر گامزن رہ کر اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر دور کے اندر یہ ایک پینترا بدلنے کا انداز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے دشمنوں نے پابندی لگائی، لاکھ پابندیاں لگائیں، ان کی پابندیاں لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ نام پر پابندی ہو سکتی ہے، کام پر پابندی نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ اس وقت ہماری پہچان آپ دیکھ لیجئے، میں بتا رہا تھا نا کہ کسی جماعت کو توفیق نہیں ملی، اس وقت حرمت قرآن کے حوالے سے نکلیں، اپنی آواز دنیا میں پہنچائیں۔ الحمدللہ آج اگر کوئی جماعت نکلی ہے تو یہ شہداء کی جماعت نکلی ہے، جس کا نام ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ۔ یاد کر لو یہ نام، پاکستان مرکزی مسلم لیگ۔ الحمدللہ ہم کہتے ہیں پاکستان بنایا بھی ہم نے تھا، یعنی ہمارے بڑوں نے، اور پاکستان بچائیں گے بھی ہم انشاءاللہ۔ پاکستان بنایا بھی ہم نے اور بچائیں گے بھی اللہ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ۔ اس کو کھانے والے، اس کو لوٹنے والے، اس کی عوام کو تنگ کرنے والے اور اس کی عوام کے نام پر دنیا بھر سے فنڈز اکٹھے کرنے والے، وہ بیچارے نہ پہلے بچا سکے نہ اب، نہ پہلے کام آ سکے نہ اب۔ کہتے ہیں جناب اس قوم کی قسمت بدل دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن جب برسر اقتدار آ جاتے ہیں تو بیچاروں کو اپنے معاملات سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ تو آؤ میرے عزیزو انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق کے ساتھ اس جماعت کا کام آپ سب کے سامنے ہے، پروگرام اللہ کی توفیق کے ساتھ حرمت قرآن کے حوالے سے جاری و ساری ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا کے اندر اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے، قرآن کو اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرمائے۔ دشمن نے یہ حرکت کر کے اپنی موت کو دعوت دی ہے، امریکہ اور یورپ نے کیا تھا نا، دیکھ لو آج اس کی کشتی ڈول رہی ہے۔ سویڈن نے اگر کیا ہے تو انشاءاللہ صحابہ کرام کے نقطہ نظر اور سلف صالحین کے نقطہ نظر کے مطابق کہ جب دشمن یہ گندی کمینی اور نیچ حرکت کرتا تو ہمیں یقین ہو جاتا اب اس دشمن کو شکست سے دنیا کی کوئی طاقت بچا
نہیں سکتی۔ ہمارا بھی یقین ہے جب ان بدبختوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، انشاءاللہ ان کو بھی اب دنیا کی کوئی طاقت شکست سے بچا نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔